سعد بن ابی وقاص ساری کائنات کہندی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، لیکن ایتھے سمجھن والی گل ہے جڑا حضور دے دشمن دی طرف تیر چلاوے، حضور دے دشمناں دی طرف جاوے ہیں جی انہاں دا مقابلہ کرے تے حضور کی فرماندے فدا کا بھی و امی یا سعد ارمے یا سعد فدا کا بھی و امی، فرمایا سعد میرے ماں باپ تیرے ہوتے قربان تیر چلا کافراں وال، کی چلا بھئی تیر چلا کافراں وال، اور حضرت سعد فرماندے میرے ترکشت میدان احد والے دن کوئی بہت زیادہ تیر نہیں سن، تھوڑے جا تیر سن، بڑی توجہ نہ گل سننی، کہنے امام الانبیاء نے ترکش پکڑیا، میں آگے کھڑیا، امام الانبیاء میں نے تیر پکڑان، میں تیر کافرہ دی طرف چلاما، کہنے حضور نے میں نے 1000 تو زیادہ مرتبہ تیر پکڑائے، میں 1000 تو زیادہ مرتبہ کافرہ دی طرف چلایا، حضور نے ہر تیر چلان سے کیا رمے یا سعد فدا کا بھی و امی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تو ہڑے ہوتے قربان، کہنے جدو میں سوچا بھی میرے ترکشے سے تیر ہی تھوڑن، کہنے میں ایک تیر دے پر نو تھوڑا جا نشان لگا لیا، اور نشان لگا لیا، کہنے حضور نے میں نے وہ تیر پکڑایا، میں تیر چلایا، تھوڑی دیر بعد امام الانبیاء نے وہی تیر پھر میں نے پکڑا دیتا، کہنے پھر میں کافروں دی طرف چلایا، کہنے حضور نے پھر وہی تیر پر چلایا، پکڑایا، میں پھر تیر کافروں دی طرف، کہنے میں چلاندہ رہا، ایتا امام الانبیاء دی ذات سی نا، شاعر کہندہ عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زبان میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا، اللہ اکبر سبحان اللہ، کیا بات بھائی نہیں آیا تیر واپس کما، آیا نہ جھلیو کیوں نہیں آیا، اے تا کہنے سن بندہ 150 وے فیض آباد تے کلہ ویل چیر تے بیٹھے ہونے کیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بس ایتنک سمجھن والی بات ہے، دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، حافظ شرازی ہے تو بڑا رند آدمی لیکن کہندہ دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، حافظ شرازی کہندہ جلے آئے نہ سوچا کر کہ فلاں حضور نال کیوں نہیں پیار کردہ، فلاں کیوں نہیں آندہ، فلاں کیوں نہیں آندہ، فلاں کے پیار کیوں نہیں کردہ، کہندہ ہر ایک دے باستی جی نہیں، دہاد حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، حافظ شرازی کہندہ اللہ اپنے حبیب دی محبت چن کے بندے نو دیندہ، ہر کسی نو نہیں دیندہ، ہر ایک دے واسطی گل نہیں ہو جھلیا، باقی سارے ہی سننا پھر ایت گل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو واللہ یجتبی الیہ من یشاء اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس نو چاہے اپنے حبیب دی محبت دیندہ، اور اقبال کہندہ سڑیا نہ کر، اے نہ کر یا کر، اے کیوں کر دین اس طرح، اے کیوں کر دین اس طرح، اے جناب دیوانے ہوئے پھر دین، اے پاگل ہوئے پھر دین، میں قرآن تو دلیل دیندہ جاواں، ویسے جناب بختم کیا کہ گفتم کیا، آج جنہاں نے نہیں مننا نا ہوتا ابو جال سامنے کنکریاں کلمہ پڑھیا کیوں نہیں منیا، کہ جنہاں مننا سی حضرت خزیمہ انصاری امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا، مدینے دی گلی چ دیہاتی آیا گھوڑے بیچن، حضور نے اس نا سودا کیتا، اور امام الانبیاء نے جدو سودا کیتا تے جناب امام الانبیاء نے فرمایا بھی ایتھے ٹھہرو میں گھروں گھوڑے دی قیمت لے کے آ رہا ہوں، امام الانبیاء جدو گھروں اس دی قیمت لے کے آئے کہ وہ دیہاتی کہنے لگا حضور تسی میرے نا سودا نہیں کیتا، حضور نے فرمایا میں تیرے نا سودا کیتا، اتنی دیر حضرت خزیمہ انصاری آ گئے، عرض کی دی یا رسول اللہ کی ماجرا، فرمایا دیہاتی نا میں گھوڑے دا سودا کیتا تے اے کہندا تسی میرے نا سودا نہیں کیتا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے میں کہنا تسی سودا کیتا، اللہ دی قسم اٹھا دیتی، حضور نے فرمایا خزیمہ تو تا موجود ہی نہیں پھر گواہی کس طرح دینا، اور اللہ دی قسم اٹھا کے گواہی دینا کس طرح دینا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسا فرمایا رب ہے ایسا من لیا، تسا فرمایا جنت ہے ایسا من لئی، تسا فرمایا دوزخ ہے ایسا من لئی، تسا فرمایا معاشر ہے ایسی من لیا، ایسی ایمان لیا ہے کہ حضور تسی اس سے زبان جو فرما رہے ہو میں دیہاتی نہ سودا کیتا میں گواہی نہ دیا، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اے ہے دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خضرا، ادھر کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں نہیں من رہے، ادھر ویکھو نے کہا حضور میں گواہی دینا، حضور نے فرمایا قیامت تک ایک مرد دی گواہی ایک دے برابر ہے، خزیمہ نے اپنے نبی دے بن ویکھے گواہی دیتی ہے ایک دی دو دے برابر ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، اے ہے کائنات
ز فرقتا قدمش ہر کجا مین گرم کرشمہ دامن دل کشد کے جائی جاز نظیری نیشابوری کہنے میں جدو سر دے بالے تو پیروں دے ناخنوں تک حضور دی سیرت پڑی نا تے میرے دل نے گواہی لانی کہ دل لانی تے تھلا کائنات دل لان دی جگہ ہے ہی اور کوئی نہیں کائنات انے با محبت کرن دی ہے ہی اور جگہ کوئی نہیں او حضور دی ذات ہے بے شک تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیں دے محمد بس آن دی دیر ہے کی دیر ہے بھائی حضور دی بارگاہ وچ آن دی دیر ہے ادھر ایتھے پتہ کی گل ہے سارا کچھ کھا پی کے پھر تنقید اسلام تے پھر جناب سارا کچھ اسلام دے نا تے اے ملک اسلام دے نا تے بنا کے ایتھے جناب ہر عہدے اسلام دے نا تے لے کے اور حضور دے نالین مبارک نال لگی ہوئی خاک دے صدقے پاکستان ملیا لیکن کھا کے جدو حضور دی عزت دیواری آئے سارے سے ڈھا دینے تھلے نہیں جی میں کہ توڑی ہے اس طرح دیواری آئے تو تسی نہ سکہ سڑ دیو نہ سنہ چھڑ دیو جدو حضور دیواری آ جائے تو انو کی پہنچاندہ نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا حضرت سعد بن ربی دی گل سنائی جاؤں جناب اجازت ہے حضرت سعد بن ربی پہلے انہوں دی پہلی گل سناوا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ امام الانبیاء علیہ التحیت والثناء حضور غزوہ احد شریف تو پہلے حضرت سعد بن ربی دے گھر تشریف لے آئے حضور نے حضرت سعد بن ربی نے فرمایا سعد دروازہ بند کر دیو کھڑکیاں بند کر دیو میں تواڈے نال کوئی راز و نیاز دی گلاں کرنی ہے جب حضور نے فرمایا نا حضرت سعد بن ربی نے گھر دا دروازہ بھی بند کر دیتا کھڑکیاں بھی بند کرتا حضور نے گفتگو فرمائی امام الانبیاء تشریف لے گئے واپس تشریف لے گئے جب امام الانبیاء واپس تشریف لے گئے نا تے حضرت سعد دی زوجہ آ گئی بیوی آ گئی اے ہے فإن بی ووالدتی وارد لرد محمد منکم وقاؤ اے ہے اس دا عملی تصویر حضرت سعد بن ربی دی زوجہ آ گئی کہنے لگیاں سعد دسو حضور نے تواڈے نال راز دیاں کی گلاں کیتیاں حضرت سعد نے فرمایا ساکلت قوم میں کا فرمایا تیری ماں تینو روئے تینو اس نا کی غرض ہے کہ حضور نے میں نال راز دیاں کی گلاں کریاں حضور نے تو فرمایا سی سعد راز دی گل ہے انہاں کیا سعد میں دروازے تے پیچھے کھڑی ہو کے نا چھپ کے تواڈیاں گلاں جڑیاں حضور نال راز دی ہویاں نا او سن لیاں حضرت سعد نے اے جدوں سنیا نا کہ حضرت سعد کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی بیوی دے بال پکڑے کس دے بھائی لونڈی دے نہیں بیوی دے اس واسطے کہ فإن ابی ووالدتی وارد لرد محمد منکم وقاؤ اے کائنات ہر شے تو وقت کے حضور نہ پیار کرنا اپنی بیوی دے بال پکڑے اور انہاں نو ہتھ وچ لپیٹے اس طرح اس تے اپنے ہاتھ انہاں دی جناب جڑی ٹٹیا سی نا بالاں دی اس نو اس طرح ہاتھ کر کے اے دل تھام کے گل سننی اس واسطے کہ ساڈے کو تا حضور دے واسطے چاچے مامے نہیں چھڈے جاندے نا اے ساڈے کو تے رشتہ داریاں ایتھے بیوی ہے بیوی عزت ہوندی ہے جی این کر کے ہاتھ تے لپیٹیا اور دھکے دینے ہوئے این کر کے اس جانب چل پے جتے حضور چلے پیچھے پیچھے چل پے امام الانبیاء نے ایک عورت دے رون دی آواز سنی چیخن دی آواز سنی حضور نے توقع فرمایا حضور کھڑے ہو گئے حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ حضرت سعد اپنی بیوی نو اس طرح دھکے دینے ہوئے حضور دی جانب چل رہے ہیں حضور نے فرمایا سعد ایک ہی ماجرا انہاں نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو سا فرمایا سی میں تیرے نال راز دی گلاں کر کے جا رہا ہاں اے میری بیوی ہے اے عورت ہے اس نے سن لیاں تے ایندے منہ گل کھلونی نہیں کل مدینے وچ باہر نکل جائے گی تے تسی اے کہو سعد میرا ایک راز بھی نہیں رکھ سکیا حکم دیو دھون لانی یا طلاق دینی اے ہے حضور نال اللہ وال پیار کرنا اے ہر رشتے تو بعد کے حضور نال پیار کرنا اے حضور دی بات اے جناب ایتھے جڑا حج تک سمجھ نہیں آ رہی کہ حضور نال پیار کرنا کس طرح میں ہیں جی حضور نال پیار کرنا کس طرح میں اے تے جناب او کی کہندے جناب حضور دے نال جڑی محبت ہے نا او پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی پوچھ پوچھ کے نہیں ہوندی یہ میں کر لوں یا نہیں کر لوں ممتاز قادری نے کس کولوں پوچھا علم الدین نے کس کو پوچھا اچھا چلو اتے چلے جانے مولا کائنات نو جدو حضور نے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا نے جدو ناکہ بندی کروا دیتی فتح مکہ تو پہلے اے علماء بیٹھے میری تصحیح کرن میں جناب حاضر ہوں جناب حضور نے فتح مکہ تو پہلے مدینہ پاک دی ناکہ بندی کروا دی حضور نے فرمایا مدینہ تو کوئی باہر نہیں جائے گا جڑا باہروں آئے گا وہ اندر مدینہ شہر نہیں داخل ہو سکتا ایک عورت خط لے کے چلی مدینہ تو حضور نے مولا کائنات کو بلایا فرمایا علی ادھر آؤ حضرت زبیر بن عوام اور مولا کائنات نے فرمایا اور روضہ خات تے ایک عورت جا رہی جاؤ اس کو خط لے کے آؤ اتنے
اتنا ہی کیا نا مولا کائنات چل پے مولا کائنات فرماندے نے اسی چل دے گئے کہندے نے جدوں میری پہلی نظر پئی نا تا عورت اس خاد رودا خاد تے مقام تے جا رہی سی اور کوئی غیب تجھ سے نہاں ہو بھلا جب خدا ہی تم سے نہ چھپا اور تم پر کروڑوں درود ہیں جی حضور دی ذات حضور کہندے نے حضور پتہ نہیں عورت کس ٹائم کتھوں چلی ہونی لیکن مولا کائنات حضور نے فرمایا اور رودا خاد تے جا رہی مولا کائنات فرماندے جدوں میں پہلی نظر اس نے دیکھیا نا تو رودا خاد تے جا رہی سی مولا کائنات فرماندے جا کے اس دے اونٹ دی نکیل جڑی نا پکڑ کے تھلے بٹھا دیتی ہن جدوں بٹھائی اور جناب اس دی اونٹنی تھلے بٹھا دیتی مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ کی کیا خط کٹ عورت کہنے لگی خط میرے کو کوئی نہیں مولا کائنات نے فرمایا خط کٹ دے انہیں عورت نے کیا خط میرے کو کوئی نہیں اگے سنو علی کی کہہ رہے ہیں مولا کائنات نے فرمایا حضور فرمانے خط تیرے کو ہے تو کہنی نہیں ہے کیویں ممکن ہے اور جدو اللہ تعالیٰ اللہ کرن لگی نا تا اے مولا کائنات نے حضور کو نہیں سی پوچھا بھئی خط کے میں لے کے آنا حضور مولا کائنات فرمان لگے خط دے دے ورنہ لانور جر دن کے فرمایا میں تینوں برہنہ کر کے جتھو بھی کرنا پیا نا خط لے کے جاماں گا حضور نے فرمایا خط ہے تو کہنی نہیں ہے مومن نو اتنا تا یقین ہونا چاہیے ہاں جی اتنا یقین تا ہونا چاہیے مولا کائنات فرمان دے انہیں والن دے جوڑے چوائن خط کاٹ کے دے دیتا ہے با مومن ہو ہوندہ جدو حضور دا فرمان آ جاوے پھر سر ڈھالنا پھر سر چکنا نہیں بابا جی فرماتے سن گناہگار واسطے معافی بلکہ معافیان اور ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو دنیا میں مدعی تم عقبہ میں مدعا تم مجھ سے مریض عشق کا درد تم دوا تم اور جناب آج جڑے پاکاں دا عرصے نا جناب بزرگاں دا جس طرح اولیاء جناب اس طرح بزرگاں دے عرصن اور جنہ دے واسطے اسی آئے بیٹھے ہیں جنہ دی یاد اے پاکان امتن نا پاکان امتن حضرت داتا علی اجمیری ہو گئے حضرت خواجہ اجمیری ہو گئے حضرت مجدد الفسانی ہو گئے حضرت پیران پیر ہو گئے حضرت شاہ نقشبند ہو گئے سارے جناب پاکان امتن تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت آڑا ایک دن منظر ہونا جدو جناب قیامت آڑا آنا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ اس دی تشریح امیر المجاہدین نے کمال کر دیتا کیا کہ قیامت آڑے دن ساڑھے ورگے گناہگار ہونے اور حضور نو جناب گھیرے ہونا ان کر کے جناب اولین و آخرین ہونے اور جناب جھنمٹ ہونا حضور دے گر یا رسول اللہ میں پھنس گیا 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 جدو سارے نے گھیرے ہونا نا کہ جڑے امت دے پاک لوگ ہونے انہاں کولتا جناب گناہ نہیں ہونا اے حضور کول کے میں جان گے اتنی مخلوق جے گھیرے ہونا انہاں پھر ساڑھے ورگے گناہگاراں نو کہنا ایک ایک گناہ ادھار دے دو ایک ایک گناہ ادھار دے دو پھر ایک گناہ لے کے جدو حضور دی بارگاہ جان گے نا تو حضور فرمان گے علی اجمیری تسی کدھر تے فرمایا یا رسول اللہ تہاڈے کو پہنچن دا کوئی ذریعہ سی کہ کول گناہ ہونا چاہیے میرے آقا مولا صلی اللہ بس اے ہے گناہگار بن کے رہنا ہاں گناہگار دی معافیان غدار دی معافی نہیں ہے ہاں گناہگار بن کے رہنا گناہ میرے آقا مولا صلی اللہ اے کوئی بڑا قیامت تک ایک بندے نے بابا جی دے سامنے گل کر دی تھی بابا جی نے پھر جڑی نس پیش کی تھی انہوں نے کہا جی اس طرح بابا جی فرمایا حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر میری شفاعت تا ہے بڑے گناہ والے واسطے اور تو قیامت تک حضور دی شفاعت تو کوئی بڑا گناہ لے کے ہاں کیا بات بس اتنی بات ہے بھائی حضور نال وفا کرنی اور کی کرنا بھائی اننے واہ کرنی کیمیں کرنی بھائی اننے واہ حضور نال محبت کرنی اور اننے واہ کرنی ایک کوئی شے جڑی ہر جگہ کام آنی ہر جگہ دنیا تے بھی ایتا اور حضرت واصف علی واصف ہے نا داری منڈے درویشن اور کہندے سن انسان کی آنکھ کھلتی اس وقت ہے جب بند ہونے کو آتی ہے اے تا پتہ لگ جانا جدو این قبر تے جانا فرشتے آ کے پوچھنا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل دس ہوئے دنیا تے انہاں دے بارے کی کہندا رہندا سا تے جدو ساڈے غلاماں کو پوچھن گے اسی کہاں گے ساڈے کو پوچھتے ہو سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے نعرہ رسالت نعرہ رسالت حرمت پہ تیری حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی حرمت پہ تیری یا نبی ہم پہرا دیں گے یا نبی عزت پہ تیری یا نبی ہم جان لٹا دیں یا نبی ہے مشن جو تیرا یا نبی ہم لے کر نکلے یا نبی یہ تیرے حکم پہ یا نبی ہم پھیلا دیں گے یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا یا نبی رستے میں جو آیا یا نبی وہ کٹ جائے گا یا نبی اور
اسلام جڑا نا وہ دلیرہ دا دین ہے. کس دا دین ہے بھائی؟ دلیرہ دا دین ہے. اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ. اسلام بندے کھڑکانا سمجھتے ہو؟ بندے ججوڑ کے جب بندہ کہہ ہوئے نا 14ویں صدی بھی 15ویں صدی بھی کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا باہمیں ویل چیئرتے ہوئے اسلام انہوں فیض آباد لے جاندہ. چلتی گوڑیاں سامنے بٹھا دیندہ, گھسیڑ کے جیلنج لے جاندہ. لیکن اسلام اقبال کہندہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بندے اسلام کھڑکا کے لیندہ. کیوں کھڑکا کے لیندہ؟ پہلے احد لے جاندہ, بدر لے جاندہ, احد لے جاندہ, خندق لے جاندہ, مریسی لے جاندہ, مستلق لے جاندہ, تبوک لے جاندہ. پھر جا کے کہندہ رضی اللہ عنہم ورضوان وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. پھر کہندہ اور یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے, اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور جھلیو اسلام دلیرہ دا دین ہے. اے آج جناب ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے نا ہو جائے جڑے جناب کہنے ان کے جدو کھوڑے آوے سر جھکا دیو. کل یوم تکبیر ہے جی, ہیں جی یوم تکبیر 26 کروڑ بنان گے تے اتھے جناب فلسطینی کٹ رہے ہونگے. ہیں جی وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں ہنود. یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہیں جی اے وہ بھی کہنے انہوں کہ تسا کیڑی یوم تکبیر منانی؟ یوم تکبیر منائے تو صلاح الدین ایوبی منائے. ہیں جی توڑے کو توڑے آتے اگر خالد ٹینک ہے تو خالد ٹینک چلان واسطے جرت بھی تا خالد بن ولید آلی چاہی دی نا. ہیں جی غوری چلان واسطے جرت بھی تا غوری آلی چاہی دی نا. اور کون کہنی سی غوری آیا؟ میں کہ غوری نہیں آیا تا اے حال ہو گیا نا. جو غوری ایک باری بھی آیا ہوندہ تو فلسطین تے ظلم نہ ہوندہ. تو آنو تا مسخرے پن تو جناب ٹائم ملے گا تو آنو پتہ لگے گا کہ توڑے نال بڑھیاں کیے. تو آنو جناب کسی اور چیزاں تو فرصت ملے گی تو آنو پتہ لگے گا کہ توڑے فلسطین نال روہنگا دے برما دے مسلمانہ نال بڑھ کی گئی. اور جناب تسی دا جناب مستو اور جناب لٹے ہوئے اقبال کہندہ یہ جناب حکمت ملکوتی, یہ علم لاہوتی, تیرے حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ نیم شبی, یہ مراقبے, یہ سرور, تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. ایک کال خرد آلے ہونے کیڑے ہونے خرد آلے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ. خرد کہہ بھی دے وے یوم تکبیر ہے تے کیڑی گل ہے. ایتھے تا جناب برکے خان 50,000 دا لشکر لے کے کھڑے ہوئے, سامنے ہلاکو خان دا 1.5 لاکھ دا لشکر ہوئے, اینے جالوت دا مقام ہوئے, دریاوی جمع ہوئے, اتنی سردی ہوئے, دریا جم گیا ہوئے, اتنی تہ جم گئی ہوئے, اور سامنے برکے خان دا لشکر ہوئے. ہلاکو خان دیا فوجہ مسلمانہ دے لشکر ہوتے حملہ کرن 50,000 تے 1.5 لاکھ حملہ کر دے کافران دی فوج, اور جناب حملہ کرن مسلمانہ دے پاؤں اکھڑ جان. برکے خان دا ذاتی دستہ جناب ذاتی باڈی گارڈ سن وہ بھی نکل کے 300 جناب نکل جان, اور جناب پیچھے ہٹ جان جناب جنگ تو جناب برکے خان کھڑے ہو کے کبھی آ اسلام آ, ہون تیرا نا کون لے گا, ہون تا تو مٹ جائے گا. ادھر بغداد دی سلطنت بھی تاراج ہو گئی, ہون تیرا نا لینا لا کون ہوئے گا. اقبال کہندہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. اور جڑا 300 ذاتی دستہ گارڈ نکلے سی نا باہر, وہ پہاڑیاں تو گھوم کے آئے, انہاں پچھوں آکے 1.5 لاکھ ہلاکو خان دی فوج ہوتے حملہ کیتا. وہ فوج سمجھ نہ سکی کہ پچھوں حملہ کرنے والے 300 یا 3,000 یا 30,000, وہ ساری فوج جمع ہوئے دریا تے چڑھ گئی. اللہ دے حکم نہ جمع ہوئے دریا بھی چلن لگ گیا تے ساری فوج نیست و نابود ہو گئی. اور تسی جناب اسباب نو لوندے ہو, اسی تا 300 بھی ہوئے 1.5 لاکھ نو اگے لا لیندے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اس قوم نو دلیری دی گلاں سناؤ آ کے جناب اے کوئی نہیں اے مومن کدی بھی اسلحہ نہ نہیں لڑیا. ہیں جی مومن کدی اسلحہ نہ لڑے؟ نہیں مومن اسلحہ نہ نہیں لڑے. آج تک اے تاریخ ہے. بدر اچ کتنا اسلحہ سی بھائی؟ 8 تلواراں. کھانا سے کھجوراں بھی پوریاں کوئی نہیں. احد اچ کی سی, خندق اچ کی سی. خندق اچ جناب جدو عمر بن عبد ود نو مولا کائنات نے واصل جہنم کیتا نا, کہ وہ سارا 50,000 پورا عرب جا کے خندق دے بہانے تے کھڑا ہو گیا.
اور انہوں نے کیا سی بھی خندق کراس کرنی. تو پھر ادھر دیکھو جناب وہ چکا چک خنجر سے آتی صدا, مصطفیٰ تیری سہولت پہ لاکھوں سلام, ہاں جی تیری ہر بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود, اور بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. کہنے جدو 5000 دا لشکر خندق دے سامنے آیا نا تے امام الانبیاء خود اپنی تلوار لے کے, جس سے ہوتے لکھے سی ام الجبال مکرمتن وفی العار جبنن, ہاں جی وفی الجبن لا ینجو من القدری. حضور دی مبارک تلوار تے لکھے سی آگے بڑھنا عزت ہے, پیچھے ہٹنا بزدلی ہے, اور کوئی بندہ اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے نہیں بچ سکتا. اے حضور دی مبارک تلوار تے لکھے سی امام الانبیاء 5000 دے مقابلے خود تلوار لے کے سامنے کھڑے ہو گئے. آج جناب حضور دے وارثاں نوں جناب چاہیے سی نا جنہاں کول حکومتاں 57 اسلامی ممالک دے سربراہ ایک بھی جا کے غزہ دے کھڑا ہو جاندا اور کہندا مارو بم ہن میں خود کھڑیاں, ایک ساڈا جنرل چلا جاندا, ایک ہے جناب جتنے سیاسی اے جناب کھڑے نے حکمران, ایک چلا جاندا اور کہندا ہن غزہ دے کسے بچے نوں ماریا تے میرے اوتے آئے گا گل, تے جناب شام تک اسرائیل دی بھاں بول جانی سی. لیکن اقبال کہندا کہ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. اقبال کہندا جس دی گھر بیٹھ کے ٹنگا کمی جا رہی ہوں, اس نو کی پتہ ہوئے کہ جناب فلسطین دے اندر جناب کردے بچے دا کس طرح آئے گا. جنگ اجنادین اور اجنادین دوویں طریقے نہ پڑھ دینا لفظ. اجنادین حضرت خالد بن ولید 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے. کتنے بھائی 60,000 دے مقابلے 60 بندے لے کے گئے, اور جناب 60 نہ سارا دن 60,000 نہ جنگ لگ رہے. حضرت فاروق اعظم نے کسی نے خط لکھ دیتا, انہوں نے کہا امیر المومنین مسلمانوں کو 40,000 دا لشکر سی, اے خالد بن ولید نے کی کیتا کہ جناب 60,000 دے مقابلے 60 بندے نہ جنگ لڑتے رہن, اگر سارے شہید ہو جاندے تو پھر حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ دیتا حضرت خالد بن ولید نوں, فرمایا خالد اے تو کی کیتا 60 بندے کاٹ کے لے گیا. حضرت خالد بن ولید نے جواب لکھا امیر المومنین اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرماندا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ تعالیٰ فرماندا ایک کو ہو گیا 1000 دے مقابلے میں تانوں فتح دیاں گا, میں ویکھنا سی او ساڈے بارے کہندا یا کسے اور دے بارے کہندا. اقبال کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. اور تسی کی سمجھ جو اسباب دے نالے اقبال کلندر لاہوری کو پوچھ لینا سی, اے مشائخ دیاں علماء دیاں گلاں تے تانوں ماڑیاں لگدیاں. اقبال 10 مولا کائنات نے خیبر دا دروازہ کھبے ہاتھ تے چکیا, او کوئی ڈنڈ بیٹھ دی طاقت سی, او کوئی جناب جسمانی طاقت سی. اقبال کہنا نہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری. اقبال کہنا ادھر آ کوفے دی مسجد وچ دیکھ ایک بندہ ملن آیا مولا کائنات نوں, آپ خشک ٹکڑے پانی دے نال کھا رہا ہے, خشک ٹکڑے جدو کھا رہا ہے تو انہوں نے کیا میں علی نے ملنا, آپ نے فرمایا بیٹھ جا تیری ملاقات کرانے. آپ نے جدو ٹکڑے کھا دے تے منہ تے ہاتھ پھیریا دعا منگی, تے آپ نے فرمایا 10 کی گل ہے, انہوں نے کہا جی میں علی نو ملنا, فرمایا مینوں علی کہندے. انہوں نے کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر دا دروازہ پٹھے ہاتھ تے چکیا, جنہوں 70 مل کے ہلا نہ سکے, اس علی نو ملنا. آپ نے فرمایا جھلیا او ساڈی روحانی طاقت ہے, اے ساڈی جسمانی طاقت ہے. ہاں اقبال کہندا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش. اے مسلمان دا جڑا پاور ہے روحانی پاور ہوندی, کیڑی پاور؟ اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ. جے صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیتا تو لا الہ الا اللہ دی پاور نال کیتا. جے سلطان الہند نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور نہ پڑھایا. اے تا پتہ ہی کوئی نہیں نا جناب, انہاں دا اللہ رسول کوئی ہووے تا نا, انہاں دا جناب کوئی معبود ہووے تا نا, انہاں دا کوئی خدا ہووے تا نا, انہاں دے سجدے ہوندے جا کے آئیے مفت دروازے تے, انہاں دے سجدے. اے ہن بات چ کوئی یہ نہ کہندا پھرے کہ حافظ صاحب نے سیاسی گفتگو شروع کر دیتی. ہاں جناب اقبال کہندا گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں جس نو جناب گھر منہ دھون دا بھی پتہ نہیں, وہ بھی آگے کہندا جی تانوں پتہ سیاسی. میں کہا چل اسی مذہبی بن جانے تسی سیاسی بن جاؤ, کچھ تک کرو 76 سالاں جناب یوم تکبیر دے نا تے ملک دا جناب سارا کچھ کھا گئے ہو, تانوں کدی کوئی شرم نہیں آئی کشمیر ہو لے گئے سارا کچھ گھر بیٹھے ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر فردا ہو ہیں جی, اور بیٹھے ہوئے ہو جناب چپ کر کے جیسی کوئی حق دی گل کر دئی ہو تو جناب یہ کہندے نے فسادی. میں کہا تسی باویں فسادی کہو باویں جہادی کہو باویں جو مرضی کہو, اساں ایک گل سمجھی ہوئی اور پڑھی ہوئی کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں بابا, بہاروں کے خزاں لا الہ الا اللہ. ہاں جی اتنے شیر شاہ
نوری بیٹھے ہوئے یا اتے احمد شاہ عبدالی بیٹھے ہوئے, اتے نواز شریف ہوئے یا زرداری ہوئے, اتے عمران خان ہوئے یا مشرف ہوئے, یا ہوئے یا بھٹو ہوئے, ایوب ہوئے یا جناب کوئی بھی ہوئے, ساڈا اے ڈیوٹی کہ اسی حق گل کرنی, اسا حق گل کرنی. جے تانوں حق نہ تکلیف ہے تو پھر اے سمجھو اسی تہاڈی تکلیف وچ اضافہ کرن واسطے موجود ہاں. اللہ اکبر, کیا بات. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک. تھک گئے ہو بھئی, میں بس کر دیا. میری گل سنو, گل سنو, بیٹھو بیٹھو بیٹھو, اس طرح نہیں. اسی گل نہ کرن والے جڑیاں دی تے سنان دے بھی جڑیاں نوں ہی قائل ہاں. اے حضرت دا فیض ہے, میں نال بیٹھیا, میں اس طرح تقریر کردا نہیں, لیکن جدو جڑیاں کول آئی ہے نا تو پھر گلاں بھی جڑیاں والیاں کری دیاں. ٹھیک ہے, تے دوسری گل ہے کہ اے ڈھیلے ڈھیلے نعرے نہیں لانے, یا تا بیڑے رونے نالوں چپ چنگی, یا تا نعرہ لانا تے پھر کفر نوں پتہ لگے کہ محمد عربی دے غلام بیٹھے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور جھلیو اے ہی تا نعرہ ہے, حرارت پیدا ہوندی کہ نہیں اندر ہوندی, ہوندی کہ نہیں پیدا. اے تا مردہ دل دی ادھی سانس بھی نکل چکی ہوئے تا جناب اندر حرارت پیدا ہو جاندی. اور اقبال, ہاں جی, اور جناب اقبال کہندا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ. ہیں جی, اے نعرہ ہوئے تے بارڈر کھلے ہوئے فلسطین وال, تے جے اسرائیلی نہ نسن تو پھر گل تو بندی نہیں نا. اے خالی جذباتی گلہ نہیں ہے جلیو, اے خالی جذباتی گلہ نہیں ہے. اساں تا عملی ویکھیا نا, اساں تا فیض آباد وچ ویکھیا کی سی ساڈے کول, ایک نعرہ ہی تسی اور کی ہے اج ساڈے کول کی ہے, ایکو نعرہ ہی تا ہے تے قیامت والے دن ساڈے کول کی ہونا, ایکو نعرہ ہی تا ہونا. میں دیکھ رہا جڑے دور احباب کھڑے نا, پیر صاحب نو اپنے ہون دا یقین دلا رہے ہیں بھئی جناب اے دو ہاتھ چک کے جناب اسی بھی موجود ہاں, تے جناب قیامت والے دن جدوں اسی پھسے ہونا تے جناب امام الانبیاء دی موجودگی ہونی, تے اساں بھی دوروں ہاتھ کھڑے ہو کے کہنا یا رسول اللہ, اسی بھی دنیا والے موجود ہیں جڑے دنیا تے بھی کہندے سن لبیک تے قیامت والے دن بھی کہندے ہیں لبیک. رسول اللہ لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, ہیں جی. اور حشر میں آج ہم ان کو سیر دیکھیں گے, آج منکر ان سے التجا نہ کرے. اور جھلیو ایتھے محبت کر کے لاؤ, اے تکلیف نہیں ہونی چاہیے اے نعرے نال. اے نعرہ کسے دے پیو دا نہیں, نہ حضرت صاحب دے ابا جی دا, نہ میرے ابا جی دا, اے نعرہ حضور دا. اس دنال کسے نو جے کسے دے ڈیڈ پیڑ ہے تو اپنا جا کے چیک اپ کراوے کہ اس دنال کی بنے گا. ہاں اس نعرے نال کسے نو پیڑ نہیں ہونی چاہیے. اے نعرہ اسے نہ اپنے پیو دا نعرہ لوانا یا تے نہ لوانا, اسی ایک کوئی گل کریں گے کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علمہ وچ پسا ملا. اس نعرے دا مل تا جھلیو پھر حضور دی بارگاہ ہونی تے پھر اتھے پینا نا. اس نعرے نال کسے نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جے ہوندی تو اپنا چیک اپ کرائے, ایک باری روک کے ضرور اپنے آپ نو پوچھے کہ میں کس دی مخالفت کر رہا, میں کی کرن جا رہا. ایک باری روک کے اپنے آپ نو ضرور پوچھے. اس سے نعرے نال تا ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی, گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ. بس کی سمجھو گل, حضور نال محبت کرنی, دائیں بائیں نہیں دیکھنا, حضور نال محبت کرنی. اور بھائی اسی صحابہ نو منیا تے حضور دی وجہ نال منیا, آل بیت نو بھی منیا تے حضور دی وجہ نال منیا.
اساں جسنوں بھی کائنات وچ منیا حضور دی وجہ نال منیا کس دی وجہ نال منیا حضور دی وجہ بیٹھ جاؤ بھی تانوں زیادہ جلدی میرے نال بیٹھ جاؤ سارے خاموش بھائی اے تسی بھی بیٹھ جاؤ اسٹوڈیو کیا بات 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 نانا جی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہاں جی کل کی ہے جی یوم تکبیر ہے میں کہا مزہ تھا یوم تکبیر سی کہ تسی بھی آندے اسی بھی کسے پیچھے صاحب سے حضرت صاحب رنال آ جاندے جناب کل شارع دستور ہوندہ تے وہ بکسا جناب ساڑھے سربراہاں دے ہاتھے چوندہ تے وہ کہندے بھائی ان فلسطین دی ختم ظلم اگر آئندہ تو بات کسی نے ظلم کیتا تو پھر آیا اے لوگ مذاق بڑھانے سن میں کہا نہیں آیا تا یہ آج اجڑ گئی نا کل رفاہ بارڈر دے اندر جناب انہوں نے اس دے اندر کیمپا دے اندر مسلمان جتے پناہ گزینن اتھے بھی بم چلا دیتے لیکن کوئی گل کرنے والا نہیں اس واسطے کسی نے گل کرو تو وہ کہیں گے جی آپ جناب یہ بات کر رہے ہیں آپ دہشت گرد ہیں آپ فلاں ہیں میں کہا امام الانبیاء نے ایک حج کی تھا کتنے حج کی تھے بھائی کتنے حج کی تھے تے پوری قوم حج واسطے نستی جا رہی ایک حج کی دانا حضور نے پوری قوم حج واسطے تے امام الانبیاء 27 غزوات خود تلوار پکڑ کے گئے یہ آج تک دسے ہی نہیں یہ کیوں دسن گے جناب یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات کرتے ہیں غلاموں پہ غلامی پہ رضامند اقبال کہتا ہے غلامن غلامی تے رضامند کرن دے انہاں بہانے رکھے ہوئے نہیں جی اسلام امن سے پہلا بالکل پہلا اسلام امن سے لیکن اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو جب بلال کو کعبے کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو اسلام امیہ کو بدر میں لا کر 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے یہ کسی نے نہیں بتایا ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے جب کعبے کے اندر داخل ہو کہتا ہے من داخل دار ابی سفیان فہو آمن من داخل دار حکیم ابن حزام فہو آمن جس نے آج دروازہ بند کیا اس کو بھی امان مل گئی جس نے ہتھیار پھینکا اس کو بھی امان مل گئی جس نے جناب بیت اللہ میں پناہ لی اس کو بھی امان مل گئی جو حضرت ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی جو حضرت حکیم بن حزام کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی لیکن امان تب دیتا ہے لیکن اگر خندق پھلان کر عمر بن عبد ود سامنے آ جائے تو مولا کائنات کیا کہتے ہیں ان اللذی سمتنی امی حیدرہ فرمایا مرحب تو مرحب ہوئے گا لیکن میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا جھاڑیاں دا شیر اے نہیں اسلام کہندا اسلام دیتا نوجوان کمال اسلام نے کس کو مروایا بھئی ابو جال نو کس کو مروایا اسلام دے وڈے تا وڈے اسلام دے بچے بھی نہیں مان بچے کو مروایا نا ابو جال حضرت معاذ اور حضرت معوذ کو ہاں جی اسلام دے وڈے اور اسلام دے بڑے بھی نہیں مان جنگ یرموک کے حضرت عمر بن مادی کرب اے خون حرارت پیدا کرن واسطے گلاں سنا دیا کیونکہ گل ہی کوئی ہے کہ حضور دی گل اور حضور دے غلاماں دی گل او تھی گل ختم ہوئے گی ارا برا کنک کرا کرائی کریم ندرا جدو قیامت تک بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں تے آپ دی برکت نہ آپ دے غلاماں نو پیش کیتا جائے گا 86 سال دی عمر حضرت عمر بن مادی کرب دی جناب روم بھی سپا سالار آیا جڑا 2000 دے مقابلے کلا مقابلہ کردا سی ایڈا پہلوان سی جو ہیکل گھوڑے ہوتے سوار تاریخ وچ لکھیا حضرت عمر بن مادی انہیں کیا ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا 86 سالہ صحابی حضرت عمر بن مادی کرب چھاڑ ماری تے میدان وچ آ گئے آپ نے آ کے نا اس دے گھوڑے دی دم پکڑ لئی آپ نے فرمایا جنگ بات چوئے گی پہلے جنا تک گھوڑا ہلا کے دکھا حضرت فاروق اعظم نے حضرت عمر بن مادی کرب دی تلوار دی کاٹ سنی نا حضرت فاروق اعظم نے کیا عمر بن مادی کرب میں نو اپنی تلوار بھیجو وہ مدینہ پاک گئی حضرت فاروق اعظم نے ایک مجاہد نو تلوار دیتی فرمایا جاؤ جا کے چلاؤ وہ واپس آئے فرمایا پوچھا کیسی تلوار چل دی سنیا بڑی تیز ہے عمر بن مادی کرب دی انہوں نے کہا جناب باقی تلوارہ طرح کوئی خاصیت اس کی کوئی نہیں حضرت فاروق اعظم نے خط لکھ لیتا حضرت عمر بن مادی کرب نو فرمایا عمر بن مادی کرب تیری تلوار دے بڑا شورہ سنیا سی بڑی چرچے سنے سن بڑی مشہوری سنی سی کوئی نہیں اتنی تیز چل دی انہوں نے خط جواب لکھیا انہوں نے کہا فاروق اعظم اے امیر المومنین عمر بن مادی کرب نے تلوار بھیجی سی نال اپنا ہاتھ نہیں سی بھیجا
ہاں مومن دے ہاتھ ایک پاور ہے، مومن دی ایک اپنی پاور ہے، اور اسلام ایک اپنی پاور رکھدا کہ رکھدا کہ نہیں رکھدا؟ اے تا 313 نال جناب لٹا کے رکھ دینا، اس دی ایک اپنی پاور ہے۔ لیکن اقبال کہندا کہ سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہندا کہ غلامی جڑی نا کتے نال بھی بیڑی، اس واسطے کہ میں کسے کمزور کتے، اقبال کہندا میں کسے کمزور کتے نو نہیں دیکھیا کہ وہ تگڑے کتے دے کے لمے پیا ہوئے ہو، مقابلہ ضرور کردا، وہ اپنی کھوریاں ضرور کردا، ہاتھ پیر ضرور ماردا، کہندا غلامی، لیکن کہندا کتے نال غلامی بیڑی، لیکن کہندا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال کہندا غلامی نالوں بھی بیڑی بے یقینی کہ ہم جائیں گے تو مدد آئے گی کہ نہیں۔ بھائی تم فضائے بدر پیدا کر، تیری نصرت کو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں کردوں سے قطار اندر قطار۔ بھائی پہلے میدان لانا پہندا، یہ بابا جی گھر بیٹھے رہندے تے فیض آباد میں ہو جانا سی، جس دا درد قیامت تک ہے اپنے انومی تے پرایاں نومی۔ جی روٹی کون دیتا ہے؟ میں کہا فقیرہ کو پوچھو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا، اور جب بھیک دینے کو وہ سرے کوئے گدائیں آئی، لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو، اور یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے۔ ایتھے جناب ماڑے دی گل نہیں، ایتھے جناب ایتھے جنہوں تے یقین ہی کوئی نہیں، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، بس حضور دی محبت اور انے با گل کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ حضور نال پیار کرنا اور کیویں کرنا بھائی؟ انے با کرنا، اور اے بھی نہیں دیکھنا جی وہ کیوں نہیں کردا، اس واسطے کہ ہر ایک دی جناب بس جی نہیں حضور نال پیار کرے، اے تا رب چن چن کے بندے دیندا، ہاں جی چن چن کے کھڑے کردا، اے ہر ایک دا باسی ہوتے بڑے بڑے لوگ موجود سن، لیکن ایم اقبال نے تھوڑی کیا جدو این لٹان لگا قبر جناب، جدو سارے حضرت جناب پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کھڑے، علامہ اقبال کھڑے، بڑے بڑے لوگ کھڑے، اقبال پریاں وچ کھڑے تے اقبال کہنے لگا شاہ جی اسی گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا اے جناب۔ اور پھر علامہ اقبال نے جدو آخری بند کھولے نا غازی علم الدین دے قبر تے سارے نو باہر کر دیتا، اقبال کہنا باہر نکلو میں گل کرنی غازی علم الدین نال، باہر جناب جدو بند کھولے تے غازی صاحب دے چہرے دے قریب اپنا چہرہ لے گیا، اور پھر چھال مار کے اقبال باہر نکلیا، لوگوں نے پوچھا کی ہویا؟ علامہ صاحب انہوں نے کہا کچھ نہیں ہویا، میں غازی علم الدین نو کیا کہ جدو حضور آن تا میرا سلام پیش کری، تے غازی صاحب نے کہا میں نو کیا کہ اقبال جلدی باہر نکل حضور آنا رہے، جلدی باہر نکل۔ بہترین بات ہے ایمیں ہو جناب پڑھ لی ہے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، حکیم الامت ہوئے، شاعر مشرق ہوئے، علامہ بھی ہوئے، ڈاکٹر بھی ہوئے، پھر جناب ہر سٹیج سے بھی پڑھیا جا رہے ہوئے کہ او کوئے شاہ جی اسی گلنا کردے رہ گیا، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ ہاں گالے بس حضور ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، ہیں جی قدر و قیمت میں حرم سے بڑھ کر ہے جن کا خون۔ بس آخری بات میں اقبال دے کلام تے آخر ختم کر جاواں، اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہی سحرگاہی، اور نو امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ ہاں جناب اتنی بات ہے، اللہ تعالیٰ تو ہنو تے مینو حضور دی پکی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہر رشتے تو بڑھ کر حضور نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اسی تو دعا لے رہے ہیں۔